السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہم اور آپ الحمدللہ اس عظیم دینی ادارے کے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں۔ اس سے پہلے یقیناً آپ نے بڑے علماء کرام سے نہایت مفید مواعظ سماعت کیے۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب کے بڑے اور مربی حضرت مولانا حکیم عبداللہ صاحب المغیثی دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی اس ادارے کو، آپ کو، اس پوری بستی کو حاصل ہے، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بولنے کو ہم لوگ بولتے ہیں، بیان کرنے کو ہم لوگ بیان بھی کرتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، ہمارے بیانوں سے، ہماری گفتگو سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو حضرت مولانا کی خاموشی سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ کاش اس نقطے کو آپ سمجھ لیتے۔ دلوں پہ دستک زبان سے ہی نہیں پہنچتی، بہت کچھ پیغام اللہ والوں کی نظروں سے، ان کی خاموشی سے دلوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور انہی کی نگاہ سے اور انہی کی خاموشی سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اجراڑے والوں، قدر کر لو حضرت مولانا کی۔ ایسی شخصیات آج کے دور میں نادر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بڑے خوشبخت اور سعادت مند ہیں آپ حضرات کہ حضرت مولانا آپ کی بستی میں آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ان سے آپ کتنا فیض اٹھاتے ہیں یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ حضرت کا فیض تو جاری ہے، اللہ ان کے سائے کو تادیر ہم سب پر قائم رکھے۔ اسی طرح حضرت مولانا آس محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ نے ان کو بے شمار گناہوں صفات سے مالا مال کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا بھی آپ کی بستی میں، اس ادارے میں، اور آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عقیل احمد صاحب جیسی شخصیت آپ کو دستیاب ہے۔ ایک سے ایک ہیرے ہیں اس ادارے میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ان حضرات کی قدر ضرور کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو باہر کے ہیں، وقت پہ آئے اور کچھ باتیں کی اور چلے گئے۔ اصل آپ کا فائدہ ان سے وابستہ ہے۔ تھک گئے ہوں گے آپ کافی دیر سے، موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے اور بیچ میں خلا بھی تو بہت ہے۔ بات اس سے نہیں بنے گی، 1 منٹ میں سب لوگ ذرا آگے بڑھ جائیں، 1 منٹ کے وقت میں آ جائیے، قریب آ جائیے۔ جو چلے گئے وہ چلے گئے، ہم اور آپ موجود ہیں تو ذرا سلیقے سے بیٹھیں، اور میں کوشش کروں گا کہ 30-35 منٹ میں اپنا سبق پورا کر دوں۔ جس وقت میں آپ کی بستی میں داخل ہوا، یہاں ادارے کے قریب پہنچا تو ایک بڑا مجمع نکلتا ہوا جا رہا تھا، تو یقیناً کافی لوگ تھے، سب کے تقاضے ہوتے ہوئے
جو چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن جو موجود ہیں ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں. تو درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. جو کام اس اجلاس میں سب سے اخیر میں ہوگا، جو کام اس اجلاس میں سب سے اخیر میں ہوگا، کیا ہوگا بتائیے؟ زور سے بولیں. دعا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کر دوں. ہم اور آپ سراپا فقر ہیں، محتاج ہی محتاج ہیں. ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. میرے ایمان والے بھائیوں، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ فقیر مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ اور جس بارگاہ کے ہم اور آپ فقیر ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ جو ان سے مانگتا نہیں اس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس سے اسی قدر وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں. مزاج بناؤ ان سے مانگنے کا، اپنے آپ کو ان کی بارگاہ کا حقیقی فقیر سمجھو، اور ہر چیز انہی سے مانگو، ہر چیز انہی سے طلب کرو، کیونکہ وہی اکیلے داتا ہیں. دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ان کی رحمت، ان کی عطا اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے. اللہ کی ہر عطا، ان کی ہر رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے. اگر اسباب پہ نظر ٹھہر گئی، اسی کا نام کفر ہے. اور اسباب کے پردوں کو چاک کر کے اگر آپ کی نظر مسبب الاسباب تک پہنچ گئی تو اس کا نام ایمان ہے. اللہ. اب چونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ جو ہمارا اور آپ کا اپنا وجود ہے، اللہ اکبر، یہ کتنا قیمتی ہے. یہ دو آنکھیں جن سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ کہاں بنی؟ یہ کان جن سے ہم اور آپ سنتے ہیں، یہ کہاں تیار ہوئے؟ ناک قوت شامہ کے ساتھ بن کہاں گئی؟ یہ پہلو میں دل جو دھڑک رہا ہے 24 گھنٹے میں 1,12,000 سے لے کر 1,40,000 مرتبہ تک 24 گھنٹے میں دھڑکتا ہے. 1,40,000 مرتبہ تک 24 گھنٹے میں. یہ کہاں بنا؟ یہ کیسی مشین ہے؟ کبھی نہیں رکتی. جب آپ سوتے ہیں تو تمام اعضاء آرام کرتے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، قوت شامہ ختم ہو گئی، زبان بول نہیں رہی، مچھر چل رہے ہیں، مکھی بیٹھ رہی ہے، قوت احساس ختم. دل تو آرام نہیں کرتا. میاں اگر یہ آرام کے وقت میں آرام میں لگ جائے تو کچھ لمبا ہی آرام ہو جائے گا. کہ دل کیوں نہیں تھمتا؟ 24 گھنٹے میں 1,40,000 مرتبہ اس کی دھڑکنوں سے 700 لیٹر خون آپ کی رگوں میں، نسوں میں گردش کر لیتا ہے. اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا نظام، یہ کہاں تیار ہوا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں تمہارا وجود بنایا گیا ہے.
یہ ساری نعمتیں اللہ نے اسباب کے درجے میں عطا کی ہے نا. ماں باپ ان کو سبب بنایا. ایسا نہیں کہ بچے آسمان سے ٹپکنے لگے یا بچے زمین سے اگنے لگے. وہ قادر تو ہر چیز پہ ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے. دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے. اب اس دنیا میں ان کی ہر رحمت، ان کی ہر نعمت اسباب کے پردوں میں چھپ کے آئے گی. ماں باپ کے سبب کے پردوں میں ہمیں اور آپ کو چھپا کے اللہ نے اس دھرتی پر بھیج دیا. آم کھاتے ہیں، آم دیکھو کس سبب سے دیتے ہیں وہ آم. کسان تو ایک گٹھلی لے کر گیا تھا اور کھیت میں اس نے ایک گٹھلی ڈالی، زمین برابر کی اور اپنے گھر آ گیا. اسے یہ بھی ہوش نہیں کہ میں نے وہ گٹھلی سیدھی گاڑی تھی یا الٹی یا آڑی ٹیڑھی ترچھی کچھ نہیں پتا. وہ کون ہے جس نے زمین کی تاریکیوں میں سب سے پہلے اس گٹھلی کو سیدھا کیا؟ پھر زمین کے مضبوط سینے کو چاک کر کے اس کی کوپر نکالی، پورا درخت بن گیا. کتنی شاخیں ہیں، ہر شاخ میں کتنے آم ہیں. وہ جو آپ نے ایک گٹھلی زمین میں گاڑی تھی وہ ہے وہاں، کھود کے دیکھ لینا. وہ ایک گٹھلی جو آپ نے زمین میں گاڑی تھی وہ وہاں سے تو ہو گئی غائب، اب نہیں ہے. لیکن وہ گٹھلی کن راستوں سے تمام شاخوں کے ہر آم کے اندر پہنچ گئی. ادھر دیکھیے آپ، ادھر آپ کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا ہوں. نہیں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا تو مجھے بولنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے. دیکھیے یہ جو سبق ہے نا اس کو پوری توجہ سے سنیے جو آپ حضرت آ رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس پوری دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے. ان کی ہر نعمت اور ان کی ہر رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کے آتی ہے. اب نظر سبب پر ٹھہر گئی، یہ کفر ہے. آم یہ پیڑ دیتا ہے، کفر ہے. اپنے ذہن کے پردوں پر تمام اسباب و وسائل کو سوچئے کہ جس سبب کے ذریعے ہمیں کچھ مل رہا ہے، یہ سبب ہمیں دے رہا ہے یا اس کے پیچھے کسی طاقت اور کسی قوت اور عظیم مصور کی کاریگری کار فرما ہے. جس دن یہ شعور آ گیا، نظر اسباب پہ نہ ٹھہرے، اسباب کے پردوں کو چاک کر کے یہ نظر مسبب الاسباب تک پہنچ گئی، تب ہم اور آپ صاحب ایمان بن پائیں گے. یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، ضرور دیکھتی ہیں. سوال یہ ہے یہ کیوں دیکھتی ہیں؟ اس کا جواب دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. خود میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے. سائنس کو، میڈیکل سائنس کو یہ معلوم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں. کیوں دیکھتی ہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آنکھیں بنی کہاں، ان کی مینوفیکچرنگ کہاں ہوئی؟ 3 تاریخیوں میں، ماں کے رحم میں. اللہ میری حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی. فرض کیجئے کسی انسان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، اس نے آئی سرجن سے رابطہ قائم کیا ڈاکٹر صاحب سے. آنکھ دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کا آپریشن طے کر دیا کہ صاحب آنکھ کا مرض بہت شدت اختیار کر گیا ہے،